اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، ایک طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ ایک طاقتور مومن کا جب بات آتی ہے تو عام طور پر سب سے پہلے جسمانی طور پر طاقت کی بات کی جاتی ہے، لیکن شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جسمانی طاقت کی بات سب سے آخر میں لانی چاہیے۔ سب سے پہلے طاقتور مومن کا مطلب جس کا ایمان سٹرونگ ہو، وہ مومن زیادہ پیارا ہے۔ مومن تو ایمان والا ہے بھئی، یہ اس کا ایمان بہت سٹرونگ ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، تو یہ سٹرونگ ایمان والا مومن اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ اور جس کے اخلاق زیادہ سٹرونگ ہیں مومن کے اندر، وہ مومن زیادہ پیارا ہے۔ جس کے پاس دین کا علم زیادہ ہے، وہ مومن زیادہ پیارا ہے۔ جس کے معاملات بالکل کلیئر ہیں، واضح ہیں اور معاملات میں صاف صاف ہے، وہ مومن زیادہ سٹرونگ ہے۔ آخر میں وہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی جسمانی طور پر بھی اگر سٹرونگ ہے تو سونے پہ سہاگا اور زیادہ وہ اچھا اللہ کو پیارا ہے۔ کیوں؟ صرف سٹرونگ ہونا، صرف طاقتور ہونا اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ کیسا؟ ایک آدمی بہت طاقتور تو ہے لیکن اپنی طاقت کو نہ نمازوں میں استعمال کرتا ہے، نہ روزے میں استعمال کرتا ہے، نہ حج میں استعمال کرتا ہے، نہ وہ کسی کی مدد کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ اپنی طاقت کو، اپنے طاقتور جسم کو اچھے کاموں میں نہیں لگا رہا ہے، تو پھر وہ مومن زیادہ پیارا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اپنے طاقت کو، اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ جو اللہ کے پاس ناپسند ہو جاتا ہے۔ تو سب سے عمدہ مومن، طاقتور مومن کون؟ طاقتور مومن ایمان میں، عمل میں طاقت والا ہے، آخر میں جسم میں طاقتور ہے تو وہ بھی زیادہ اللہ کے پاس پیارا ہے۔ باقی پھر کہتے ہیں احرص علی ما ینفعک، حدیث کا دوسرا ٹکڑا، احرص علی ما ینفعک۔ دیکھو بھئی، کام تو بہت زیادہ بندہ دنیا میں کرتا رہتا ہے، ہمیشہ بیزی رہتا ہے، ہمیشہ مصروف رہتا ہے، لیکن احرص علی ما ینفعک، آپ اس میں بزی رہو جس میں آپ کا دین کا، امت مسلمہ کا فائدہ ہوتا ہو۔ آپ ایسے کاموں میں مصروف مت ہونا جس میں نہ آپ کا فائدہ ہے، نہ امت کا فائدہ ہے، نہ دین کا فائدہ ہے، نہ مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ ایسے کاموں میں اپنا ٹائم مت لگاؤ۔ احرص علی ما ینفعک، اور جب بھی فائدہ پہنچانے کی بات آتی ہے تو کمپیئر کرو، زیادہ فائدہ والے کام کرو، زیادہ ثواب پہنچانے والے کام کرو۔ مثال موٹی اگر مثال ہم دیں گے تو بھئی تمہارے سامنے دو کام آتے ہیں۔ ایک کام یہ کہ بھئی میں مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ بھی ایک اچھا کام ہے۔ اور ایک کام آتا ہے آپ کے سامنے کہ بھئی ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اس میں پیسے ہم دے سکتے ہیں۔ دو کام میرے سامنے آ گئے کہ بھئی کھانا کھلانا ہے، دوسرا مسجد کی تعمیر کی جو ہے کام لگانا ہے، تو یہاں پر فائدہ کس میں ہے؟ اگر میں کھانا کھلاؤں گا تو 1-2 دن میں میرا ثواب رک جائے گا، لیکن اگر مسجد کی تعمیر میں لگایا تو جو ہے ہو سکتا وہ مسجد 50 سال 60 سال تک وہ بلڈنگ کام کرے، ہو سکتا 100 سال وہ بلڈنگ کام کرے، تو گویا میرا ثواب 100 سال تک چلنے والا ہے۔ احرص علی ما ینفعک، تمہارے سامنے دو اپارچونٹی آئی کہ کم فائدے والی، زیادہ فائدے والی، تو زیادہ فائدے والی اپارچونٹی کو چوز کرو۔ پھر اس کے ساتھ اور ایک کام آیا کہ بھی مسجد کی خریدی اراضی کے لیے تعاون لیا جا رہا ہے، تعاون وصول کیا جا رہا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ بھائی میں مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہے، خریداری کا مسئلہ ہے، تو وہاں پر میں دیکھوں گا مسجد کی تعمیر میں لگاؤں تو ہو سکتا ہے 100 سال تک میرا پیسہ اس میں کام آ جائے، 100 سال تک مجھے اجر ملتا رہے۔ لیکن اگر میں مسجد کی خریدی میں لگا رہوں گا تو وہ زمین قیامت تک مسجد رہنے والی ہے، قیامت تک وہ زمین مسجد کے رہنے والی ہے۔ تو اس وقت میں کیا کہوں گا؟ بھئی تعمیر بھی بہت اچھا کام ہے لیکن خریداری کا اور زیادہ لمبا اس کا اجر ملنے والا ہے، میں وہاں اپنے پیسے لاؤں گا۔ احرص علی ما ینفعک، جو زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کام کو چوز کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں۔ پھر حدیث کا تیسرا ٹکڑا کیا کر رہا ہے؟ حدیث کا تیسرا ٹکڑا کہہ رہا ہے کہ فاستعن باللہ ولا تعجز، کام کرتے ہوئے بہت ساری جگہ تم فیل ہوتے رہتے ہو، ناکام ہوتے رہتے ہو۔ کاروبار شروع کیا، ناکام ہوا،
کوئی پروجیکٹ شروع کیا, ناکامی اس کو آپ کو نظر آ رہی ہے, اور کوئی جو ہے دوسرا کچھ بھی آپ زندگی میں کام کر رہے ہیں وہاں ناکامی آپ کو نظر آ رہی ہے, فاستعین باللہ. جب ناکامی نظر آ رہی تو وہاں سے اللہ کی مدد تم طلب کرتے رہو کہ بھئی یہاں پر ناکام ہوا, میری کیا غلطی تھی, میں اسٹریٹجی میں کیا غلطی تھی, پلاننگ میں کیا غلطی تھی, مجھے جو ہے میرے کام میں کیا غلطی تھی, محنت میں کیا غلطی تھی, صحیح ٹائم پہ کرا نہیں کرا, وہ جائزہ لو. فاستعین باللہ, اللہ سے مدد مانگو. ولا تعجز, اور کسی بھی کام کو کرنے کے دوران ہمت ہار کے چھوڑنا نہیں, اس کو طریقے بدل کے کرنا. ولا تعجز مطلب پروجیکٹ کو چھوڑنا نہیں, پروجیکٹ کو لے کے آگے بڑھنا, کام کو لے کے آگے بڑھنا. ولا تعجز, پیچھے نہیں ہٹنا, لیکن دیکھنا کہ میں ایسا گیا تو مجھے ذرا فیل ہو رہا ہوں, ایسا نہیں, مجھے ایسے کام کرنا چاہیے, وہ نہیں مجھے وہ ایسا کام کرنا چاہیے, اپنی تب کام کرنا چاہیے. یعنی اپنے فیلئر سے سیکھنے کی یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے. اور اسی پر میں نے بچوں کے لیے کتاب لکھی ماشاءاللہ کہ بھئی ناکامی سے ہمارے بچے کیسے سیکھیں. بچوں کو ابھی سے سکھانا ہے کہ ناکام ہو تو کیا سیکھنا. مان لو میں ایگزام میں فیل ہوا, کیوں فیل ہوا, میں اسے کیا سیکھ سکتا ہوں. میں ٹیسٹ میں فیل ہوا, میں اسے کیا سیکھ سکتا ہوں, مجھے کیا سیکھنا چاہیے. میری بس جو ہے اسکول جاتے وقت مس ہو گئی, مجھے اس سے کیا سیکھنا چاہیے. ٹیچر مجھے کلاس میں مارے, مجھے کیا سیکھنا چاہیے. ابو مجھے مارے, مجھے کیا سیکھنا چاہیے. میں گیم میں فیل ہوا, مجھے کیا سیکھنا چاہیے. اس پر میں نے کتاب لکھی ہے بچوں کے لیے ماشاءاللہ. ولا تعجز فاستعین باللہ, تم اللہ سے مدد حاصل کرتے رہو اور جو ہے پروجیکٹ سے ہاتھ نہ نکالو بلکہ اس کو لے کے آگے بڑھتے رہو. اور آخری ٹکڑا حدیث کا یہ کہا جا رہا ہے اذا اصابک شیء, اگر تمہیں کوئی نقصان ہو جائے, اگر تم کہیں فیل ہو جاتے ہو تو ولا تقل, تم جو ہے یہ مت کہو کہ لو کنت فعلت لکان کذا وکذا, بھئی میں ایسے کرنے کی وجہ اگر ایسا کرتا تو شاید میں کامیاب ہو جاتا. ایسا نہیں بول سکتے ہم. مثال آسانی سمجھنے کے لیے مان لو فار ایگزامپل میں بس میں چلا گیا, یہاں سکندرآباد بس میں گیا, میں بس میں جانے کے بعد میں جیب میں پیسے تھے یا میرے جیب میں فون تھا, وہ چورا لیا گیا, مطلب پاکٹ مار لی میرا. اب وہاں پہنچنے کے بعد میں سوچ رہا ارے مجھے بس سے نہیں آنا تھا, میں اولا بائک میں آنا تھا تو میرے پیسے بچ جاتے تھے شاید. نو, پہلے بس میں جاتے وقت پوری پلاننگ کر لینا کہ بھئی میری کچھ چوری ہو سکتی, مجھے حفاظت کر لینا, اور میں سب کچھ حفاظت تدابیر کر لے کے جانا. وہاں پہنچنے کے بعد اگر نقصان ہوا تب یہ نہیں کہنا کہ نہیں مجھے بس سے نہیں آنا تھا, میٹرو سے آنا تھا, میں میٹرو سے نہیں آنا تھا, مجھے جو ہے بائک میں آنا تھا, میں اولا کار میں آنا تھا تو مجھے نقصان نہیں ہو سکتا. ایسا ہونے کے بعد نہیں کرنا. کیوں ایسا, اگر تم ایسا کر تو ایسا ہوتا تھا, ایسا نہیں ایسا ہوتا, اگر تم کہو گے نا, یہاں سے شیطان کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. شیطان وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ تقدیر سے ہٹ کر جو ہے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جو بھی کام ہم کریں گے پوری پلاننگ کے ساتھ, پورے جو ہے یعنی تیاری کے ساتھ کام کریں گے. نقصان ہوا قدر اللہ ما شاء فعل, بھئی اللہ کا نقصان یہ لکھا ہوا تھا, اللہ نے کر دیا. میں ایسا نہیں کرنا تھا, ایسا کرنا تھا, نہیں, ایسا کرتا تو نقصان نہیں ہوتا تھا, نہیں, ہو گیا قدر اللہ ما شاء فعل. لیکن ہونے سے پہلے پلاننگ کرنا, تیاری کرنا اور اس کے لیے بچنا, سب کچھ کرنا, یہ پورا کرنا چاہیے. نقصان ہونے کے بعد ایسا نہیں, ایسا کرے تو بچ جاتا تھا. بھئی دواخانے کو وہاں لے کر گیا لوگا, وہاں نہیں, وہاں جانا تھا دواخانے کو, بچ جاتا تھا انہیں, وہ نو. میں وہاں اپولو گیا, اپولو نہیں آتا, وہاں جانا تھا تو بچ جاتا تھا, نو. جہاں موت آئی وہ موت آ کر رہنے والی ہے, قدر اللہ ما شاء فعل. تو اس حدیث میں 4 ٹکڑے بیان کیے گئے ہیں اور چاروں بھی ہماری زندگی کو گھیر لے رہے ہیں. اور ابو ہریرہ کی پوری زندگی, پوری تعلیمات اسلام کو گھیرے ہوئے ہیں. آپ کی شخصیت کو ہٹا دو, اسلام کے احکامات انکمپلیٹ ہم کو نظر آئیں گے. تو ہمیں بھی ایسے بننا کہ ہمیں اگر کسی پروجیکٹ سے ہٹا دیا جائے تو پروجیکٹ مطلب انکمپلیٹ نظر آنا, ایسی پرسنالٹی بن جانا, اتنے اہم بن جانا, اگر آپ کو ہٹا دیا جائے تو وہ چیز ادھوری محسوس ہونا. ایسے ابو ہریرہ کی زندگی ہمیں سبق سکھا رہی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی دعا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.